الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام الملائکہ، امام الکل بنا کر بھیجا۔ انسان تو کیا، فرشتوں نے بھی رش کیا۔ آج کی ہماری اس محفل، ہمارے آج اس درس کا عنوان ہے معراج کا مختصر واقعہ۔ اللہ جل جلالہ صحیح پڑھنے کی اور سنانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس تشریف لے آئے تو آپ علیہ السلام کو ان لوگوں نے جو غم تکلیف پہنچائی تھی، تو آپ علیہ السلام کا غم اور زیادہ بڑھ گیا۔ آپ علیہ السلام کے دل میں کھڑن اور بڑھ گئی۔ اپنوں کا سلوک بھی دیکھ لیا اور غیروں کا سلوک بھی دیکھ لیا۔ گویا دشمنوں نے آپ علیہ السلام کو ایذا تکلیف پہنچانے میں وہ سب کچھ کر دیا جو وہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ آپ اسی غمزدہ حالت میں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور ایک عجیب دعا مانگی۔ فرمایا کہ کاش میرا کوئی دوست ہوتا جو میرا ساتھ دیتا، کوئی رفیق ہوتا جو غم خواری کرتا، کوئی میرا ایسا یار ہوتا جو میری دلداری کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے اور اسی غم میں آپ علیہ السلام سو گئے۔ ابھی رات کا وقت تھا اور آپ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یقرأ السلام ویدعوک، اللہ تبارک و تعالی آپ علیہ السلام کی طرف سلام بھیجتے ہیں اور آپ علیہ السلام کو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کا جواب دیا۔ آپ علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ تشریف لے چلے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور وہاں سے آپ علیہ السلام کا شق صدر ہوا۔ آپ علیہ السلام کے دل مبارک کو کھول کر اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتوں سے بھر دیا۔ جیسے ہم لوگ نماز کے لیے جو ہے پہلے وضو کرتے ہیں، نماز سے پہلے پروردگار نے ہمیں وضو کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے تاکہ میرے ملاقات کے لیے پاک صاف ہو کر آؤ۔ تو اس فخر انسانیت کی یہ نماز تھی کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے دل کا وضو کروایا، ان کے دل کو دھویا گیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز بھی ادا فرمائی، پھر آپ علیہ السلام کو وہاں سے لے کر آگے پہنچایا گیا۔ تو اب آغاز سفر کس طرح ہوا؟ آپ علیہ السلام کے لیے جو سواری لائی گئی، جبرائیل امین نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام براق ہے۔ براق یہ برق سے ہے، جو برق رفتار سے چلنے والا ہو۔ ایسی سواری جو بجلی کی تیزی کی طرح چلے۔ تو براق آپ علیہ السلام کے لیے لایا گیا۔ آپ علیہ السلام براق پر سوار ہوئے اور بیت الحرم سے بیت المقدس کی طرف چلے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو بتایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رحمت اور برکت کی وادی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی نماز ادا فرمائی۔ پھر جب آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تو راستے میں کوہ طور پر بھی آپ علیہ السلام کا تھوڑی دیر ٹھہرنا ہوا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام موجود ہے، صف بندی ہوئی ہے۔ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں اے اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مقتدی تو صفوں میں کھڑے ہو چکے ہیں، امام کی ضرورت ہے۔
اللہ اکبر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے ہیں، اب آپ امامت فرمائیے تاکہ سب کے سب انبیاء علیہم السلام آپ کی اقتداء کر سکے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھائی، اللہ رب العزت نے گویا آپ کو امام الانبیاء بنا دیا۔ جب آپ علیہ السلام نے نماز ادا کی تو آپ علیہ السلام اس کے بعد آپ علیہ السلام کو ایک دوسری سواری پیش کی گئی۔ احادیث میں اس کا نام رف رف آتا ہے۔ رف رف کا اگر اردو ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب ایک اونچائی کی طرف لے جانے والی سیڑھی، اور انگلش میں اس کا ترجمہ لفٹ، تو جس میں اگر انسان سوارا ہو جائے تو وہ انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ تو براق تو آپ علیہ السلام کو مکہ سے مسجد اقصیٰ تک پہنچاتا ہے، اور رف رف آپ علیہ السلام کو وہاں سے لے کر آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ اس سفر کے پہلے حصے کو عربی میں اسرا کہتے ہیں۔ اسرا کا لفظی مطلب رات کو سفر کرنا، اور سفر کے دوسرے حصے کو معراج کہا گیا ہے۔ معراج کا لفظی معنی اونچائی اور بلندی کی طرف جانا، یہ ہے اس کا معنی۔ معراج عروج سے ہے، گویا آپ علیہ السلام کو وہاں سے عروج نصیب ہوا۔ جبرائیل امین ساتھ تھے، آپ علیہ السلام اوپر تشریف لے گئے، حتیٰ کہ پہلے آسمان پر بھی، پہلے آسمان سے پھر دوسرے آسمان پھر تیسرا پھر چوتھا پانچواں ساتویں آسمان پر، اس سے بھی اوپر جہاں تک اللہ رب العزت کو منظور تھا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام عرش سے اوپر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام کو راستے میں مختلف عجائبات دکھائے گئے۔ ایک جگہ وہ بھی آئی جہاں لوح اور قلم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور فرشتوں کو بھی دیکھا جو بیٹھی ہوئی اعمال کے اجر وہاں لکھ رہے تھے۔ ان کلموں کی آوازوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ پھر آپ علیہ السلام کو وہاں پر جنت اور دوزخ کے مناظر دکھائے گئے مختلف۔ تو روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے مناظر کو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کھیتی کی، ان کی کھیتی اسی وقت پک کر تیار ہو گئی، وہ اس کو کاٹتے ہیں، دوبارہ ان کی کھیتی پھر جو ہے بڑی ہو جاتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نیک لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے نیک عمل کیے اور وہ اپنے اعمال کا بدلہ پاتے ہیں، زندگی میں اس کی برکتیں ان کو بار بار ملتی، زندگی میں بار بار ان کو یہ اجر برکتیں دیے جاتی ہیں۔ اچھا، اسی حال میں آپ علیہ السلام نے جہنم کی بھی کچھ مناظر دیکھے۔ پھر آپ علیہ السلام مثال کے طور پر ایک شخص کو دیکھا کہ فرشتے کھینچی لے کر کھڑے ہیں، تو ایسے لوگ ہیں جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح بڑے بڑے ہیں، اور فرشتے اس کو کاٹتے ہیں۔ اور جبرائیل امین سے آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ سزا ان کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے واعظ اور خطیب اور مقرر ہیں، جو لوگوں کو تو نصیحت کرتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ تقولون ما لا تفعلون کا مصداق ہے، اس کے ہونٹوں کو یہ فرشتے کھینچی سے کتر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتے ایک آدمی کا گلا دبا رہے ہیں۔ جب فرشتہ اس کا گلا دباتا ہے تو اسے سخت تکلیف ہوتی ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر گلا دبا دیتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں، جبرائیل امین، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو فتنہ پرداز ہے، اور دنیا میں ایسی باتیں کیا کرتے تھے جس سے لوگوں میں فتنے پھیلتے تھے۔ ادھر کی سنی ادھر لگا دی، کوئی بات کانوں میں پڑی سنائی پر یقین کر کے دوسروں سے بدگمانی شروع کر دی، کچھ اپنے طرف سے زیب دستاں کے لیے ملایا۔ یہ فتنہ پرداز لوگ تھے۔ آج ان کے گلوں کو دبایا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے یہ گویائی اس لیے تو نہیں دی تھی کہ آپ امت کو اکٹھا کرنے کے بجائے امت کو پارا پارا کر دیے تم نے۔ اسی طرح شراب نوشی والے کا بھی انجام دیکھ لیا، خاوند کے ساتھ بدسلوکی کرنے والی عورت کو بھی آپ علیہ السلام نے دیکھا، مغرور آدمی کا انجام، بددیانت آدمی کا انجام، بے نمازی کا انجام، زناکار کا انجام، غیبت کرنے والوں کا انجام،
یہ سب کچھ آپ علیہ السلام نے جو ہے اس سفر میں دیکھا، اور اس سفر میں اللہ جل جلالہ نے آپ علیہ السلام کو وہ سب کچھ دکھایا جو کسی کو بھی یہ نصیب کسی اور کے حصے میں اس طرح سفر نہیں آیا جو آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اور اسی سفر کے دوران آپ علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے جو ہے اپنا دیدار بھی کرایا۔ ہاں، اللہ جل جلالہ نے آپ علیہ السلام کو اپنا دیدار بھی کرایا، اپنا قرب عطا فرمایا۔ قرب الہی اس طرح ہوا کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلندی عطا فرمائی، جب آپ علیہ السلام اپنے پروردگار کے سامنے اس حال میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے حمد بیان فرمائی اور عجیب انداز سے پروردگار کی تعریف کی۔ آپ علیہ السلام نے 3 الفاظ کہے۔ آپ علیہ السلام نے پروردگار کے سامنے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ گویا آپ علیہ السلام نے تینوں باتیں کہی کہ اللہ میری قولی عبادتیں بھی تیرے لیے، میری بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے، میری مالی عبادتیں بھی تیرے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ 3 باتیں آپ علیہ السلام نے کہی، ان کے بدلے پروردگار نے بھی 3 باتیں کہیں۔ میرے محبوب السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ ایہا النبی، آپ علیہ السلام پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں ہو، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں ہو۔ جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہیں، سلامتی کی بات ہو رہی ہے، برکت اور رحمت کی بات ہو رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت یاد آئی۔ آپ علیہ السلام نے فوراً فرمایا السلام علینا، ہم پر بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور میری امت کے جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان پر بھی سلامتی ہو۔ تو قربان جائے اس نبی رحمت سے کہ جس کو پروردگار کا قرب ملتا ہے تو اس حال میں بھی گنہگار امت کو نہیں بھولے، اس رحمت اور برکت میں امت کو بھی شامل فرما لیا۔ تو فرشتوں نے دیکھا تو حیران ہو گئے، ان کی زبان سے بھی فوراً یہ الفاظ نکلے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اسی سفر میں آپ علیہ السلام کو تحفہ بھی دیا گیا جو 5 نمازوں کا ہے۔ پہلے 50 تھا، بار بار کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئے، اور یہ 5 نمازیں جو آدمی ادا کرے گا اس کو یہی 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ مختصر سا جو ہے معراج کے متعلق جو ہے واقعہ تھا۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔